درست ہو گیا. بھارت نے اگر اس کے جہازوں نے حملہ کیا تھا سیویلین جگہوں پر تو اس کے گھر میں اس کے جہاز گر چکے ہیں, انتہائی قیمتی جہاز, کیونکہ یہ بتا دیا تھا کون سے جہاز ہیں. اور ہم یہ مسلسل کئی مہینوں سے بھارت سے یہ سن رہے تھے کہ دیکھو رفال آیا, رفال آیا, رفال آیا. اب تو پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ رفال کا جو خالی غرور تھا جس کو وہ پوجا پاٹ کر کے اور وہاں رسومات کر کے یہاں سے لائے تھے, اور اس پہ اتنے بڑے نازاں تھے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے, تو وہ غرور اس کا ٹوٹ چکا ہے. اور اس وقت تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ پاکستان تو اپنا بدلہ پہلے ہی لے چکا ہے. دیکھیے ہماری جو شام کو گفتگو ہوئی تھی اس میں میری تو رائے یہ تھی کہ ہم نے تو حساب پہلے ہی برابر کر دیا اپنی سیویلین جگہوں کے بدلے میں. ان کے جہازوں کو ہم نے حساب نہیں برابر کیا تھا, جس وقت ہم نے صرف دفاع کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا جواب کب اور کہاں دینا ہے فیصلہ ہم کریں گے, یہ ہماری چوز پہ تھا. میں آپ سے اپنی رائے عرض کر رہا ہوں جو میں نے بتایا تھا. بالکل فوج کی رائے یہ مختلف تھی, اگرچہ میرے حساب میں حساب برابر ہو چکا تھا اور یہ میں نے رائے دی تھی, لیکن بہت سے لوگوں کی رائے اور خود فوج کی رائے یہ تھی کہ نہیں, کیونکہ اس نے جارحیت کی ہے ہماری زمین کے اندر, ہم اس سے اپنی زمین کے اندر حساب لیں گے. یہ صرف ایکول کرنے کی بات نہیں تھی, ایکول تو ہم پہلے ہی کر چکے تھے. ہم نے ایک کی بجائے دو کیا, یعنی جب انہوں نے حملہ کیا تو حملہ کرنے والوں کو بھی ہم نے ان کی ناک فوری طور پر رگڑ دی, فوری طور پر ان کو نقصان پہنچایا, لیکن وہاں پہ ہم رکے نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم اس سے بڑھ کر جواب دیں گے. اگر انہوں نے ہماری زمین پر حملہ کیا تو ہم واپس ان کی زمین پر جا کے حملہ کریں گے. صرف اپنا ڈیفنس کرنا وہ کافی نہیں ہے, صرف ان کے جہاز گرانا کافی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسرا چیپٹر شروع ہوا, اور یقیناً پاکستان کے لیے میرا خیال ہے اس دن سے لے کر آگے آج کا دن ہر دن ایک فخر کا دن ہے. ہر دن پاکستان کا جو ترا ہے وہ بلند ہوا ہے, پاکستان کی اہمیت ساری دنیا میں بڑی ہے, پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے, بہت کچھ بدلا ہے, سب کچھ بدلا ہے. بالکل درست. ریجنل سٹینڈنگ سے لے کر گلوبل سٹینڈنگ تک بہت کچھ بدلا ہے شہزاد چودھری صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ ہمسایہ تو ہمارا وہیں کا وہیں موجود ہے. اور بھارت کے وہ جھوٹے بیانیوں کی بات کی جائے جو اس دوران ہوئے وہ تو دنیا نے دیکھے ہی, لیکن پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی مستقل کوشش کی جاتی رہی. جو آج پریسر کیا گیا اس میں جو 10 نکات رکھے گئے, پہلا نقطہ یہی رہا کہ یہ جو پاکستان کا ریسپانس تھا, اس نے جو بھارت نے پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کا یا پاکستان کو ایک دہشت گرد سٹیٹ کہنے کو جو بار بار پینٹ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. کیا آپ کے خیال میں بھارت اس بیانیوں کو اب استعمال نہیں کرے گا, یعنی کہ اس کی سکت نہیں رکھتا, مکمل طور پہ واقعی وہ بریڈ ہو گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت تو بھارت ہے, یہی حرکتیں کرے گا؟ دیکھیے بھارت کی جو اس مارکہ حق سے پہلے جس قسم کی سٹینڈنگ ڈپلومیٹکلی پہنچ چکی تھی, جس طریقے سے کہ اس نے اپنا ایک جگہ بنائی تھی جس کے اندر کہ وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہا تھا, اور لگ رہا تھا کہ روس, چین اور روس امریکہ اور ایون چین تک کی حد تک وہ کافی اپنی محنت کر رہا تھا, اور باقی ممالک کے اندر بھی, پھر مختلف ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر. تو لگتا یوں تھا کہ وہ جو اس کی پروسیس, جو اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور دہشت گردی کے نام پہ آئسولیٹ کیا جائے, وہ اس کے اندر زیادہ محنت کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا نظر آتا. جب اس نے یہ حرکت کی اور یہ حماقت کی, شاید اس وجہ سے کہ وہ سکہ جمانا چاہتا تھا کہ میں نے وہ کام جو کہ ان کے مراکز سے دہشت گردی کے, جو اس نے کہتا تھا کہ دہشت گردی کے مراکز ہیں, میں نے وہاں پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ وہ سٹیمپ تھی جو کہ وہ جمانا چاہتا تھا پاکستان کے نام کے اوپر, پاکستان کے نام کے اوپر بٹا لگانا چاہتا تھا. لیکن اس کا جب جواب گیا, اور اسی رات میں جواب گیا جس کے اوپر کہ ہم نے سب کو فخر کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو اس قسم کی جو جنگ ہوئی, جسے کہتے ہیں کہ 56 منٹ کی تھی یا 57 منٹ کی جنگ تھی, جو ہوائی جنگ تھی, یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. اور ایک ایسی قوم جو کہ اگر دہشت گرد خدا نخواستہ تھی تو وہ اپنی قابلیت اس حد تک اس کنونشنل وارفیئر میں اس لیول تک کیسے لے آئی ہے؟ وہ تو کسی اور رستے میں ان کو چلنا چاہیے تھا. تو کیا ہوا کہ جب پاکستان نے یہ پیغام پہنچا دیا اور اس دن ان کے 5-6 جہاز 7 جہاز نیچے گرے اور لوگوں نے گنے, اور گرنے کے بعد دنیا نے اس کو اناؤنس کیا اور دنیا نے اس کے اوپر تحقیق کی اور آج بھی تحقیق کر رہے ہیں, تو ثابت کیا ہوا کہ نہیں, دہشت گردی والا تمہارا جو 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 تہمت تھی وہ بھی غلط تھی, تمہاری بات کے اندر بھی وزن نہیں تھا, تمہاری حیثیت بھی مفروضے پر مبنی تھی, تمہاری حیثیت ہے ہی نہیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر. یہ ملک دیکھو, ایک چھوٹا ملک مشکلات کے باوجود, اور پھر اس کے بعد دوسری بات, اور اس لیے وہ تو ان کا جو نیریٹو تھا تہس نہس ہو گیا. دوسری بات
افغانستان میں جو آج ہو رہا ہے یا افغانستان کے تھرو جو ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ تو اب تو دنیا کہتی ہے، یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا، باقی ملکوں نے کہہ دیا، لوگوں کی مختلف دارالحکومتوں کے اندر اس کے اوپر یورپین یونین نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جو افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہے۔ اگر وہ دہشت گردی ہے جو کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ دہشت گردی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو اس کے کرنے والے ہیں، جو پیچھے اس کے مورے ہیں، وہ اس سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اور مورے کون ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہے۔ افغانستان طالبان کے افغان طالبان اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تعلق اب اس طریقے سے یہ چیز اب ادھر چلی گئی، ادھر شفٹ ہو گئی۔ وہ ایک دہشت گرد سوچ لے کے چل رہے ہیں، اپنے اندر کھانے بھی دہشت گردی رکھتے ہیں، جس طریقے سے باقی قوموں کو دبایا وہ بھی دہشت گردی ہے۔ جو دہشت گردی ان کے آپ میں چل رہی ہے سامنے ہو کے واضح آ گئی، تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کا جو کام ہے یا وہ جو ایک الزام تھا وہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب تو پانسا جسے کہتے ہیں پانسا ہی پلٹ گیا پوری کھیل کا۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، جب دوسرے نقطے پہ آئے تو ریجنل سٹیبلائزر کی بات کی گئی کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان سب سے بڑا سفیر ہے اور اس وقت خطے کی بھی ضرورت ہے، مگر اسی بات کو اگر سامنے رکھیں جو شہزاد صاحب سے سوال کیا، بھارت میں بھی آج ایک پریس کانفرنس صبح کی گئی ان کی افواج کے ترجمان کی جانب سے، جس میں پیغام پھر وہی دیا گیا کہ فائٹ اگینسٹ ٹیررزم وڈ کنٹینیو۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب دنیا ریئلائز کر رہی ہے پاکستان کو ایک پیس سٹیبلائزر کے طور پر یا خطے کے اندر ایک پیس ایمبیسڈر کے طور کے اوپر، بھارت اس طرح کی کیمپین کر پائے گا آئندہ فیوچر میں؟ اور پاکستان کا یہ جو کردار بن رہا ہے اس وقت، اس کو مزید وسعت ملے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عائشہ، جہاں تک تو پاکستان کے کردار کا تعلق ہے، میرے خیال سے اس میں تو کوئی اب شک کی گنجائش نہیں کہ پاکستان واقعی میں ایک سٹیبلائزر، اس کی جو ہے اہمیت اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہر طرح سے بدلی ہے پچھلے ایک سال میں۔ آپ نے سٹیبلائزر کا لفظ استعمال کیا، دیکھیے جہاں تک تو مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان رفتہ رفتہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنتا جا رہا ہے۔ وہاں پر امریکی جو پریزنس تھی، اگرچہ کہ سعودی عربیہ بھی اس پر انحصار کر رہا تھا، دیگر ممالک بھی کر رہا، لیکن سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا اہم سمجھا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اب یہ جب ایران کی جنگ کا کہیں خدا کرے کہ جلد ختم ہو، اور وہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے جو نقشہ بنے گا اس میں پاکستان کا ایک رول بہت اہم ابھرے گا۔ جنوبی ایشیا میں تو بالکل آلریڈی پاکستان کی جو اہمیت اور صلاحیت ہے اور طاقت ہے اس کا مظاہرہ پچھلے سال ہو چکا ہے، اور وہ یوں ہی رہے گا۔ اور اب تو عالمی سٹیج کے اوپر بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے واضح ہے۔ تو ایک طریقے سے بالکل پاکستان کی جو ایمرجنس ہوئی ہے آن دا ورلڈ میپ اور ورلڈ ڈپلومیٹک میپ، وہ بھی ایک دیکھنے اور سمجھنے لائق ایک فینومینا ہے، میں اس کو یہی نام دوں گا۔ مگر کیا ہندوستان جو ہے وہ دیکھیے جہاں تک ڈیٹرنس کا تعلق ہے تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جب بھی وہ ہوا، جس دہائی میں ہوا، اور جن لوگوں نے کیا ان میں ہمارے وزرائے اعظم بھی تھے، فوجی حکمران بھی تھے، انہوں نے پاکستان کا وہ پروگرام جاری رکھا، اور آج پاکستان کے دفاع کا سب سے کلیدی ڈیٹرنس کا جو سورس ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ اور بھارت کو یہ اس بات کا علم ہے، ادراک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو بھی جارحیت کا پلان ہوگا اس کی لمٹس ہماری نیوکلیئر صلاحیت اس پہ امپوز کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت آئندہ کارروائی کرے گا؟ دیکھیے خدا کرے کہ میں بالکل غلط ہوں، بالکل کرے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی ساری پالیسی جو ہے وہ اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں ریاستی لیول کے اوپر، جہاں پہ مغربی بنگال جو ہے وہاں بھی بی جے پی کو بڑی واضح قسم کی ایک جیت ملی ہے۔ اس کے بعد یہ کیونکہ وہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا سارا کام اور اس کی ساری سیاست گھومتی ہے مسلمانوں